جو علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے، وہ آپ تک پہنچانے کی ایک حقیر کوشش پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا علم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان کی نافرمانی کے سبب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی موڑ لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر حساب سے میں ان کو گمراہ کروں گا اور نقصانات پہنچاؤں گا۔ جیسے کہ ہزاروں سال ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ گزارے تھے تو جو روحانی علوم سیکھے ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور تمام جنات کے سامنے اپنا حکم رکھا اور یہ اعلان کروایا، آدم اور بنی آدم کی وجہ سے آج میں جنت سے نکالا گیا، ان سے بدلہ لینا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو گروہ جغرم ممتاز، گروہ بس بلابو، گروہ غزل دام نے ان کے دست پہ بیعت کی اور انسانوں کے دشمن بن گئے اور یوں کالا علم وجود میں آیا۔ ہر قدم قدم پہ گروہ شیطان انسان کو نقصان دیتا رہا، کبھی قابیل کی صورت میں تو کبھی دیالہ کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام تھا، اس کا بڑا بیٹا دیالہ تھا جو ایک حسد رکھنے والا انسان تھا۔ وہ بار بار یہ سوچتا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی میرے باپ کو عزیز کیوں ہیں، اور اسی جلن، حسد، منافقت کی وجہ سے دن بدن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا گیا۔ ایک دن شیطان ایک سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے دیال، تم کیوں پریشان ہو؟ ارے وہ تم سے کمتر ہیں، تم سب سے افضل ہو، وہ چلتے ہیں کہ تمہیں تمہارا مرتبہ نہ ملے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنا مقام حاصل کرنا تو میری بات تسلیم کرو۔ دیالہ کو کہا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، تم اپنے بھائیوں پہ راج کر سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو حکم دے سکتے ہو۔ بس دیالہ شیطان کی بات مانتا چلا گیا اور یوں انسانوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنا نقصان کرنا شروع کر دیا۔ کالے علم کے 7 اقسام ہیں: کفوف سبالہ، دو ویر مٹھ ملالاست، قیال لیاستیا، بحث اور مقور میں آلہ ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے انبیاءوں کے توسط سے کچھ روحانی کلمات اپنے بندوں کو تعلیم کیے تاکہ انسان ہر قسم کی روحانی بیماری سے اللہ کی پناہ میں رہے۔ اور بالآخر اللہ نے ایک معجزہ عیاں کیا، اس معجزے کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی مختلف آیات کا ورد کرنے سے کسی بھی قسم کے کالے علم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح کا آغاز اور رات کا اختتام آیت الکرسی سے کرتا ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر قسم کے جادو، کالے علم سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کالے علم سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق و سورہ ناس پڑھا کرو۔ کالا علم کرنے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان لمحات میں کالا علم پر اثر ہوتا ہے، اور جو چاند کے مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں 27، 28، 29، 30، ان دنوں میں، ان راتوں میں کالا علم صحیح طرح سے ہوتا ہے۔ اور جو ہندو اشخاص کالا علم کرتے ہیں یا نالج رکھتے ہیں وہ ان راتوں کو اماوس کی رات کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان راتوں میں اہل ایمان کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ فلق و ناس کا ورد کریں، بے شک وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔